آج انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں حج اور حج کی قسمیں، احرام کی پابندیاں، عمرے کا سب سے پہلا کام، حجر اسود کا استقبال، حجر اسود کا استلام، طواف میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، ہم آپ کو بتائیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بیت اللہ کا حج ارکان اسلام میں ایک اہم ترین رکن ہے۔ بیت اللہ کی زیارت اور فریضہ حج کی ادائیگی ہر صاحب ایمان کی تمنا اور آرزو ہے۔ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک دفعہ فریضہ حج کی ادائیگی فرض ہے، اور اس کے انکاری کا ایمان کامل نہیں ہے، اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اجر و ثواب کے لحاظ سے یہ رکن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تمام کتب احادیث و فقہ میں اس کی فضیلت اور احکام و مسائل کے متعلق ابواب قائم کیے گئے ہیں اور تفصیلی مباحث موجود ہیں۔ حج ارکان اسلام میں سے اہم رکن ہے، لہذا شرائط و آداب سیکھ کر حج ادا کیجیے، اور عازمین حج کو آج سے ہی حج کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ حج کی تیاری یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ حج کے معنی کیا ہے۔ حج کے معنی ہے ارادہ کرنا۔ حج بیت اللہ یعنی چند مخصوص اعمال کی بجا آوری کے لیے بیت اللہ شریف کا ارادہ کرنا۔ یاد رکھیے، حج کے بارے میں آپ کا مطالعہ جتنا وسیع ہوگا، آپ کو حج کا اتنا ہی زیادہ لطف آئے گا۔ حج 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 حج قران، نمبر 2 حج افراد، نمبر 3 حج تمتع۔ پاکستانی حجاج عموماً حج تمتع کرتے ہیں، لہذا اس کا آسان مختصر طریقہ یہ ہے: ایئرپورٹ پہنچ کر احرام کی چادریں پہن لیں، پھر 2 رکعت نفل ادا کریں، سلام پھیرنے کے بعد سر برہنہ کر لیں، پھر آپ عمرہ کے احرام کی نیت کریں کہ میں اب عمرہ کا احرام باندھتا ہوں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور زبان سے بھی نیت کے یہ الفاظ کہیں: اے اللہ، میں عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور اس کو میری طرف سے قبول فرما۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھیں۔ 1 مرتبہ تلبیہ پڑھنا ضروری ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ مرد بلند آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں۔ کلمات تلبیہ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک۔ تلبیہ کے بعد درود شریف اور یہ دعا پڑھنا بھی مستحب ہے: اے اللہ، میں آپ سے آپ کی خوشنودی اور جنت مانگتا ہوں، اور آپ کے غصہ اور دوزخ سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب آپ کا احرام بندھ گیا اور آپ پر احرام کی پابندیاں لگ گئیں۔ احرام چادروں کا نام نہیں، بلکہ نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کا نام ہے، اور یہ چادریں احرام کا لباس کہلاتی ہیں۔ نیز نیت اور تلبیہ اس وقت پڑھیں جس وقت جہاز پرواز کر جانے کا یقین ہو جائے۔ خواتین بھی غسل کر کے سلے ہوئے کپڑے جس رنگ کے چاہیں پہن لیں، اوپر کوئی ڈھیلا عبا یا برقع پہن لیں، اور سر کے اوپر سکارف پہن کر بالوں کو چھپا لیں۔ 2 رکعت نفل ادا کریں، پھر 3 بار تلبیہ پڑھیں اور عمرہ کی نیت کر لیں۔ خواتین میں یہ مشہور ہے کہ سر کے اوپر جو رومال لپیٹتی ہیں، اسی رومال کے اوپر مسح کر لیتی ہیں۔ یاد رکھیے، اگر کسی خاتون نے بالوں کی بجائے اس رومال یا سکارف پر مسح کیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے خواتین وضو کرتے وقت اس رومال کو کھول کر بالوں پر مسح کریں، پھر دوبارہ رومال باندھ لیں۔ اس سے احرام میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی خاتون ناپاکی کی حالت میں ہے تو احرام باندھتے وقت مستحب یہ ہے کہ نظافت اور صفائی کے لیے غسل کر لے۔ یہ غسل طہارت کے لیے نہیں، احرام کے نوافل نہ پڑھے، یہ بھی احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھے۔ اب اس کا بھی احرام بند گیا اور احرام کی پابندیاں لگ گئیں۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد جب تک پاک نہ ہو جائے، مسجد حرام میں نہ جائے، نہ نمازیں پڑھے، نہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، نہ بیت اللہ کا طواف کرے، بلکہ اپنی قیام گاہ پر ہی رہے۔ البتہ ذکر کر سکتی ہے، تسبیحات اور درود شریف وغیرہ پڑھ سکتی ہے۔ پاک ہونے کے بعد سب کام انجام دے۔
جب کسی مرد نے احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا تو اس پر احرام کی یہ پابندیاں لگ گئیں۔ پہلی پابندی یہ ہے کہ مرد احرام کی حالت میں کسی قسم کا سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے، البتہ چادر تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آئے تو چادر کی جگہ دوسری چادر ہی استعمال کریں، اس لیے اپنے ساتھ ایک دو چادریں زائد لے جائیں۔ البتہ خواتین ہر قسم کا سلا ہوا کپڑا پہن سکتی ہیں، عورت کو سر کے بال چھپانا بھی ضروری ہے، لہذا احرام کے وقت دوپٹہ کی جگہ رومال بندھوایا جاتا ہے تاکہ کپڑا چہرہ کو نہ لگے۔ اس رومال کے اتارنے اور کھولنے سے احرام نہیں ٹوٹتا، اس لیے خواتین وضو کرتے وقت رومال کھول کر بالوں پر مسح کریں۔ دوسری پابندی یہ ہے کہ مرد احرام کی حالت میں اپنا چہرہ اور سر نہیں ڈھانپے گا، رات کو سوتے وقت بھی سر اور چہرہ کھلا رہے گا، جبکہ خاتون صرف چہرہ پر کپڑا نہ لگنے دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خواتین کو پردہ نہ کرنا چاہیے، خواتین پردہ کریں، بلکہ خواتین کو حج میں پردہ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ حرم کے اندر جس طرح نیکی کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح وہاں گناہ کرنے کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ بے پردگی کی وجہ سے خواتین مردوں کی بدنگاہی کا سبب بنتی ہیں، اسی طرح خواتین خود بھی گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور دوسروں کے لیے بھی گناہ کا سبب بنتی ہیں، اس لیے خواتین کو وہاں پردے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، لیکن پردہ اس طرح کریں کہ کپڑا چہرے کو نہ چھوئے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سر کے اوپر کوئی چھجا نما چیز رکھ کر اس کے اوپر کپڑے کو چہرے کے سامنے اس طرح لٹکائیں کہ وہ کپڑا چہرے سے دور رہے اور پردہ بھی ہو جائے۔ دھوپ سے بچنے کے لیے جو ٹوپیاں، پی کیپ وغیرہ بازار سے ملتی ہیں وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ تیسری پابندی یہ ہے کہ احرام کی حالت میں مرد و عورت بدن کے کسی حصے کے بال نہ کاٹیں گے، نہ مونڈیں گے اور نہ توڑیں گے۔ مرد وضو کرتے وقت چہرے پر آہستہ ہاتھ پھیریں۔ احرام کی حالت میں وضو یا غسل کرتے وقت بدن اور سر کو زور سے نہ رگڑیں، اگر رگڑنے کی وجہ سے بال ٹوٹیں گے تو صدقہ دینا ہوگا۔ پس اگر 3 بال سے زیادہ ہوں تو صدقہ میں 1.25 سرگیوں دے دیں، اور وہ 3 بال یا اس سے کم ہو تو پھر کوئی معمولی صدقہ بھی کافی ہے۔ اگر کسی شخص کے بال خود بخود گر جاتے ہوں تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے، احتیاطاً کچھ دے دے تو بہتر ہے۔ چوتھی پابندی یہ ہے کہ حالت احرام میں مرد و عورت ناخن نہیں کاٹیں گے۔ پانچویں پابندی یہ ہے کہ حالت احرام میں مرد عورت دونوں کے لیے ہر قسم خوشبو لگانا منع ہے، البتہ نیت کرنے اور تلبیہ پڑھنے سے پہلے ہلکی سی خوشبو بدن اور کپڑوں پر لگا سکتے ہیں، بلکہ اس وقت خوشبو لگانا مستحب ہے، لیکن اس کا نشان اور دھبا باقی نہ رہے۔ حتیٰ کہ خوشبودار میوے کو سونگھنا بھی مکروہ ہے۔ چھٹی پابندی یہ ہے کہ حالت احرام میں مرد حضرات دستانے اور موزے استعمال نہیں کریں گے، اس طرح ایسا بند جوتا بھی نہیں پہنیں گے جس میں پاؤں کے اوپر کی درمیانی ہڈی اور دائیں اور بائیں طرف کا حصہ چھپ جائے، اس لیے یا تو کھلا جوتا پہنیں یا ہوائی چپل پہنیں، البتہ خواتین دستانے، موزے اور بند جوتا پہن سکتی ہیں۔ نمبر 7، اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہے تو احرام کی حالت میں بیوی کے ساتھ شہوت کی بات کرنا حرام ہے۔ مذکورہ تمام پابندیاں احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لینے کے بعد فوراً لگ جائیں گی۔ عمرہ کا سب سے پہلا کام طواف ہے۔ طواف کے لیے وضو شرط ہے، اس لیے مسجد حرام میں باوضو آئیں۔ طواف شروع کرنے کے لیے آپ بیت اللہ کے اس کونے کے سامنے آ جائیں جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اور وہاں آ کر اس طرح کھڑے ہوں کہ حجر اسود کا کونا آپ کے دائیں طرف رہے اور آپ کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہو۔ آپ نیت کریں کہ میں عمرہ کے طواف کے 7 چکر اللہ تعالیٰ کے لیے لگاتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرمائیں اور قبول فرمائیں۔ نیت کرنے کے بعد اب آپ اپنا سیدھا مونڈا کھول لیں اور احرام کی چادر دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں مونڈے پر ڈال لیں، اس کو اضطباء کہتے ہیں۔ اس طواف کے 7 چکروں میں یہ مونڈا کھلا رکھنا سنت ہے۔ جب 7 چکر پورے ہو جائیں تو پھر چادر کو دونوں مونڈوں پر ڈال لیں۔ نیت اور اضطباء کرنے کے بعد اب آپ حجر اسود کے سامنے آ جائیں۔ اس وقت آپ کا سینہ بالکل حجر اسود کے سامنے ہوگا۔ یہاں کھڑے ہو کر پہلے آپ حجر اسود کا استقبال کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، جس طرح نماز میں تکبیر تحریمہ کے لیے اٹھاتے ہیں، اور تکبیر کہیں۔ تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں، یہ حجر اسود کا استقبال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ حجر اسود کا استلام کریں۔ استلام یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ حجر اسود کو ہاتھ لگا کر ہاتھوں کو چوم لیں، لیکن آپ آج ان دونوں طریقوں سے استلام نہ کریں، اس لیے کہ اس وقت آپ حالت احرام میں، اور حالت احرام میں خوشبو لگانا جائز نہیں، اور حجر اسود پر عام طور پر خوشبو لگی ہوتی ہے، اس لیے آج آپ حجر اسود کا استلام صرف اشارہ سے کریں گے، اور یہ طریقہ بھی سنت ہے۔
حجر اسود کے سامنے جہاں کھڑے ہیں وہ اسے دونوں ہاتھوں کو ہتھیلیوں سے ایک بار حجر اسود کی طرف سے اس طرح اشارہ کریں جیسے آپ حجر اسود پر ہاتھ رکھ رہے ہوں۔ اشارہ کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہیں اور پھر ہتھیلیوں کو چوم لیں۔ یہ حجر اسود کا استلام ہو گیا۔ اس کے بعد آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے کھڑے سیدھے ہاتھ کی طرف اپنے پاؤں کا رخ موڑ لیں اور دائیں طرف سے بیت اللہ کا طواف کرنا شروع کر دیں۔ طواف کے دوران ان باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، ایک طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں۔ ہر چکر حجر اسود سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوگا۔ اسی طرح 7 چکر لگائے جائیں گے۔ نمبر 2، شروع کے 3 چکروں میں مرد رمل کریں گے۔ اس طواف میں رمل کرنا سنت ہے۔ رمل کا مطلب یہ ہے کہ سینہ نکال کر مونڈے ہلاتے ہوئے اکڑ کر پہلوانوں کی طرح چلیں۔ بعد کے 4 چکروں میں اطمینان سے چلیں۔ اگر کوئی شخص پہلے چکر میں رمل کرنا بھول جائے تو بعد کے صرف 2 چکروں میں رمل کرے۔ خواتین رمل نہیں کریں گی۔ نمبر 3، ہر چکر میں جب حجر اسود کے سامنے پہنچیں تو اسی طرح استلام کریں جس طرح طواف شروع کرتے وقت کیا تھا۔ نمبر 4، حجر اسود والے کونے سے پہلے کونے کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ طواف کے دوران جب رکن یمانی پر پہنچتے ہیں تو اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اس طرح ہاتھ سے اشارہ کرنا مکروہ اور بدعت ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر رکن یمانی کو ہاتھ لگا سکتے ہوں اور اس پر خوشبو لگی ہوئی نہ ہو تو اس صورت میں رکن یمانی کو دونوں ہاتھ لگائیں یا صرف دایاں ہاتھ لگائیں، مگر صرف بایاں ہاتھ نہ لگائیں اور نہ سامنے کھڑے ہو کر اس کی طرف اشارہ کریں اور نہ رکن یمانی کو بوسہ دیں۔ نمبر 5، رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھیں۔ نمبر 6، طواف کے دوران حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ بیت اللہ کے دوسرے حصوں کو ہاتھ لگانا مکروہ ہے۔ نمبر 7، طواف کے دوران بیت اللہ کی طرف دیکھنا یا پشت کرنا بھی مکروہ ہے۔ نمبر 8، جب 7 چکر پورے ہو جائیں تو 7ویں چکر کے ختم پر حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر 8ویں مرتبہ حجر اسود کا استلام کریں۔ یاد رکھیے پہلا استلام اور 8واں استلام سنت مؤکدہ ہے اور درمیان کے استلام سنت یا مستحب ہے۔ اب آپ کی عمرہ کا پہلا کام یعنی طواف مکمل ہو گیا۔